معمر قذافی کی ہلاکت لیبیا کی تاریخ کے اس باب کا خاتمہ قرار دی جا رہی ہے جو 40 سال پہلے 1969 میں لیبیا کے سابق بادشاہ کے خلاف ایک فوجی بغاوت سے شروع ہوا تھا۔ بغاوت کے نتیجے میں اقتدار سنبھالنے والے کرنل قذافی نے جلد ہی مغربی دنیا میں ایک صاف کو رہنما کی شہرت حاصل کر لی، اپنا فوجی یونیفارم اتار دیا اور عرب دنیا کو متحد کرنے کے نعرے کے ساتھ ایک عرب بدو کی وضاقتہ اپنا کر اپنے چمکدار لوازمات اور خواتین باڈی گارڈز کے ساتھ عالمی سٹیج پر ایک عجیب اور غیر معمولی مقام حاصل کیا۔ ہماری نظر ہمیشہ ان کی بظاہر عجیب اور غریب شخصیت تک جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عرصے تک وہ ایک انتہائی مؤثر رہنما ثابت ہوئے، خاص طور پر عالمی فورمز پر وہ متاثر کن بھی تھے۔ انہوں نے لیبیا میں ایک ایسا سماجی، سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا جس میں اداروں کے پنپنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے قائم کردہ نظام کو، جسے جماہیریہ کا نام دیا گیا تھا، اپنی ایک کتاب میں واضح بھی کیا، لیکن واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈینیل سرور کہتے ہیں کہ یہ نظام کامیاب نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ انہیں اپنے اوپر حکمرانی کے لیے کاؤنسلز بنانی چاہیے، لیکن عوام کو ملک کی حکمرانی کی کبھی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ایک شخص کی حکومت تھی۔ لیبیا کی تیل اور گیس کی دولت نے ایک عرصے تک اندرونی اور بیرونی سطح پر صدر قذافی کے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے میں مدد دی۔ انہیں مختلف قبائل میں بٹے لیبیا کے اتحاد کی علامت بھی قرار دیا گیا، لیکن دہشت گردی کے چند واقعات میں لیبیا کا نام سامنے آنے سے صدر قذافی کا عالمی تاثر خراب ہوا، جس میں 1986 میں ایک جرمن نائٹ کلب میں بم دھماکے اور 1988 میں اسکاٹ لینڈ میں لاکربی کے مقام پر ایک امریکی مسافر طیارے کو بم حملے میں اڑانے کے واقعات شامل تھے۔ دونوں واقعات میں مجموعی طور پر 272 افراد ہلاک ہوئے۔ 2003 میں لیبیا نے مغرب سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد لیبیا پر پابندیاں کم ہو گئیں اور امریکہ سمیت مغرب نے لیبیا سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ اس سال کے آغاز میں لیبیا میں صدر قذافی کی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کا جواب مظاہرین کے خلاف سخت کارروائیوں سے دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے لیبیا پر پابندیاں عائد کر دیں اور نیٹو اتحاد کی جانب سے اس سال مارچ میں حملوں کے آغاز کے کئی ماہ بعد بھی معمر قذافی اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ لیبیا کی سرزمین اور تیل کی دولت پر قبضے کی کوشش ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارا ایک بھی ساتھی زندہ ہے۔ ان کی نظر میں ان کا اپنا ایک تاثر تھا۔ دوسرے الفاظ میں ان کی مجلس کا سب سے اہم مخاطب دیوار میں نصب آئینہ تھا، جس سے وہ پوچھتے تھے کہ دنیا کا سب سے اہم پین افریقن لیڈر کون ہے، اور انہیں یہی جواب ملتا تھا کہ آپ معمر، صرف آپ۔ ان کا ورثہ آمریت اور جمہوریت کی مزاحمت ہے، بیوقوفی کی حد تک خود کو اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنا۔ گویا ایک خانہ بدوش والدین کے گھر جنم لینے والے کرنل قذافی نے، جنہیں 40 سال تک اپنے ملک کو متحد رکھنے کا دعویٰ تھا، اپنے ہی عوام کو اپنے خلاف متحد کر لیا۔ اب ماہرین کا کہنا ہے کہ لیبیا کی قومی عبوری کونسل کو، جسے ریاستی معاملات چلانے کے لیے لیبیا میں پہلے سے موجود کسی سیاسی یا سرکاری ادارے کی مدد اور مہارت حاصل نہیں، ان چیلنجز پر قابو پانا ہے جو لیبیا میں کسی جمہوری یا باقاعدہ حکومت کے قیام تک ملک کا نظام چلانے میں پیش آئے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران لیبیا کو زبردست عالمی تعاون کی ضرورت رہے گی۔ جولین میک کیلاگ کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔